ہم دیگر تمام سلاسل کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جتنے سلاسل ہیں روحانیت کے، سب کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں. ہم یہاں جاننا چاہیں گے سلسلہ چشت کی جو خوبی اور خصوصیات ہیں، حضرت اس پر میں چاہتا ہوں کچھ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سلسلہ چشت کی اساس اور بنیاد تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، خشیت الہی اور رجوع اللہ پر ہے. اور اس سلسلے میں سب سے اہم جو خاصیت ہمیں اس کی نظر آتی ہے کہ ان ساری چیزوں پر مستقل مزاجی کے لیے، ثابت قدمی کے لیے ظاہر سے زیادہ باطن کی اصلاح پر زور دیا جاتا ہے، باطن کی طہارت پر، باطن کی پاکیزگی پر. کیونکہ محض ظاہری طور پر اگر عبادات ہوں گی تو وہ ایک پریکٹس ہے، ایک رسم ہے، اور اس کی روحانیت، اس کی برکات، اس کی نورانیت وہ سالک پر وہ روحانیت وہ اثر انداز نہیں ہوگی جب تک اس کا باطن پاک نہیں ہوگا، باطن کی تطہیر نہیں ہوگی. اور اسی کو حضرت سلطان الاولیاء سلطان بہو علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ تسبیح پھری دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھر گیو. تو تسبیح کے ساتھ ساتھ جب تک باطن کی طہارت اور باطن کی پاکیزگی نہیں آ جاتی، اس وقت تک وہ عبادت کی لذت، عبادت کی روحانیت وہ حاصل نہیں کر پاتا. اور پھر اس میں نفس کی تطہیر کے لیے ضروری ہے کہ نفس و خواہشات کی پیروی سے اس کو باز رکھا جائے. تو اس سلسلہ چشتیہ، سلسلہ چشت اہل بہشت میں نفس کی پیروی اور خواہشات کی پیروی کو کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کی مخالفت کو عبادت کی اصل سمجھا جاتا ہے کہ اس کی مخالفت میں، اور بلکہ رائے سلوک کے منازل میں سے پہلی منزل اہل چشتیہ کے ہاں کہ انسان نفسانی خواہشات کو زیر کر لے، اس کو شکست دے دے، نفسانی خواہشات کو اس کی پیروی نہ کرے. اسی سے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ نے بھی چشتیہ سلسلے کی خصوصیات بیان فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلسلہ چشت میں نفس کو صنم اکبر کی حیثیت حاصل ہے، کہ وہ بڑا بت ہے، جب تک اس کو زیر نہیں کر لیا جاتا تو رائے سلوک کی منازل کو انسان طے نہیں کر سکتا. اور بلکہ پہلی سیڑھی ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کو، نفس کو، خواہشات کو زیر کرے تو پھر وہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے. اور حضرت خواجہ نظام پاک علیہ الرحمہ نے آپ اپنے ملفوظات میں اس سے متعلق فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یعنی سلسلہ چشتیہ میں دو چیزوں کی بڑی تاکید کی جاتی ہے. پہلی کہ مخالفت نفس و ہوا، یعنی انسانی نفسانی خواہشات ہے اس کی مخالفت کی جائے اور اس کے پیچھے نہ بھاگا جائے. پہلی اس کی جو سیڑھی ہے، رائے سلوک کی پہلی سیڑھی ہے وہ مخالفت نفس و ہوا. اور دوسری فرمایا کہ ایصال منفیت للغیر، یعنی اغیار کے لیے، اپنے سے غیر جتنے بھی ہیں بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب و مسلک، ان کے لیے منفیت کا اہتمام کیا جائے. پھر اس سلسلے میں ہمیں بعض جو خوبیاں اس کی نظر آتی ہیں کہ علوم باطنی کے ساتھ ساتھ باطنی مراتب طے انسان کرتا ہے، رائے سلوک پر چلنے والا باطنی منازل کو طے کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ظاہری علوم کی تحصیل پر اس کو زور دیا جاتا ہے. اور جتنے بھی سلسلہ عالیہ، سلسلہ چشت اہل بہشت کے بزرگان دین ہیں، ان کی تعلیمات کا، ان کی سیرت و کردار کا جائزہ لیں. حضور خواجہ صاحب کی اگر سیرت پاک کا جائزہ لیں تو 9 سال کی عمر مبارک میں قرآن مکمل حفظ فرما لیتے ہیں. پھر اس کے بعد تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، ان سارے علوم کی مکمل فرما لیتے ہیں. اور پھر مختلف علاقوں کا سفر فرماتے ہیں. تحصیل علوم دینیہ کے لیے آپ اپنا سرمایہ خرچ کر دیتے ہیں اور صحبت برداشت فرماتے ہیں. پھر آپ کے خانقاہ نظام میں باقاعدہ اس کی تعلیم و تربیت کا یہ باقاعدہ ایک نصاب کا حصہ ہے کہ اسی کے مطابق جو رائے سلوک کے مسافر ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے. پھر آج کے دور میں جو تصوف سے، طریقے سے متعلقین ہیں، ان کے لیے بڑا ایک خواجہ صاحب کا ملفوظات میں ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آج تو ہر کسی کو جو رائے سلوک پر چلنے والا ہے وہ کشف و کرامت کو اپنے لیے آخری سیڑھی سمجھتا ہے، منزل سمجھتا ہے کہ میں مجھ سے اگر کسی کرامت کا ظہور ہو گیا تو شاید میں اپنی منزل پہ پہنچ گاؤں. حضرت خواجہ صاحب نے اپنے ملفوظات میں فرمایا، اور سلسلہ چشت میں جو کشف و کرامت کے ظہور کا سلسلہ ہے، کشف و کرامت کا کسی کو یہ رتبہ حاصل ہو جانا، اس سے متعلق فرمایا کہ یہ 5واں درجہ ہے. اور چشتیہ سلسلے میں راہ سلوک پر چلنے والوں کے لیے 15 منازل ہیں. اور فرمایا کہ جو اس 5ویں مرتبے پر ہی پہنچ کر کشف و کرامت کا جو ظہور کا سلسلہ وہ جاری کر دے تو اللہ تعالیٰ باقی جو اس کے مراتب ہیں، جو درجات کی بلندیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اس پر پابندی لگا دے، اس کو یعنی کہ سلب فرما لیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے کہ کشف و کرامت کا اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مرتبہ عطا فرمایا، یہ وصف عطا فرمایا کہ اس کو چھپا کر رکھے، اس کو ظاہر نہ کرے. یعنی صوفیہ چشت کیا. اور حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس کے دل میں خواہش کیا ہے کہ میں کوئی کرامت دیکھوں گا، آپ کا مرید بن جاؤں گا. کئی مہینے اسی تگ و دو میں گزرے، اسی خواہش میں گزرے، کوئی کرامت نہیں دیکھی.
تو واپس جانے لگا تو حضور خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کسی کام کے لیے آئے تھے، کسی مقصد کے لیے آئے تھے؟ تو عرض کیا کہ حضور میں کوئی کرامت دیکھنا چاہتا تھا اور خواہش تھی کہ میں کرامت دیکھوں گا، آپ کا مرید بن جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اتنے مہینے تم میرے پاس رہے ہو، کیا کبھی ایک لمحہ برابر بھی شریعت کی پابندی سے، شریعت کی پاسداری سے تم نے مجھے روگرداں ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو عرض کیا کہ حضور میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل کرامت یہی ہے، یعنی اصل کرامت یہ ہے۔ اور حضرت خواجہ نظام پاک کی بارگاہ میں چند درویش آئے اور آپ سے کرامت کا مطالبہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے کھانا لایا جائے، دسترخوان سجایا گیا، کھانا لایا گیا۔ تو فقراء نے عرض کی کہ ہمیں کھانے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ، اور آپ سے عرض کیا کہ ہم کرامت کے لیے آئے، کرامت دیکھنے کے لیے آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کرامت اصل یہی ہے، یہی کرامت، یعنی انسان اپنے معاش کے سلسلے میں حرام و حلال کا فرق رکھے اور حرام کی امیزت سے اس کو بچائے۔ تو فرمایا کہ اصل کرامت یہ ہے، یعنی استقامت نیکیوں پر ثابت قدمی، یہ کرامت سے بڑی کرامت ہے۔